أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، فاتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وَأَنْتُمْ، اور تم مسلمون، مسلمان ہو کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی یوں تفسیر کیا کرتے تھے: اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے اس آیت کی، اور مراد یہاں یہ ہے کہ حسب استطاعت اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ تو انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت اور قوت کے مطابق اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، چونکہ موت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے کہ موت کب انسان کو آنی ہے، کس حالت کے اندر آنی ہے، کہاں آنی ہے۔ اس لیے موت آنے تک ہر وقت اللہ تعالی سے اسی طرح ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب انسان کو، کب مجھے موت آ جائے اور میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر نہ مبتلا ہوں جب مجھے موت آ جائے۔ تو موت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، تو ہمیں ہر حال کے اندر جہاں کہیں بھی ہو ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کی فرما برداری ہی کریں، نافرمانی والے کام ہم چھوڑ دیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ آپس میں فرقہ بازی کے اندر مبتلا ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی ہے اس نے، اذ، جب، کنتم، تم تھے، اعداء، دشمن، فَأَلَّفَ، تو الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہوگے، بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا، ایک کنارے پر، حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے، فَأَنْقَذَكُمْ، تو تمہیں بچا لیا، مِنْهَا، اس سے، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ تعالی واضح کرتا ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، آیاتِهِ، اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مومنوں کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کی نصیحت فرما کر اب یہاں سے اللہ رب العزت نے چند اصولی باتوں کا حکم دیا ہے۔ اہل کتاب کی اطاعت سے اللہ رب العزت نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے کچھ اصولی باتیں ہیں جو انسان ان کو اپنائے گا تو وہ انسان خیر کی طرف جائے گا، اگر ان اصولی باتوں کو انسان چھوڑے گا
تو انسان برائی کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا، جن کی پابندی سے انسان ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اصول، جو قانون بنا دیا ہے، وہی اصل میں اصل اصول ہے اور اصل قانون ہے۔ اگر انسان ان اصول و ضوابط کو فالو کرے گا تو انسان فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا اور گمراہی اور ضلالت سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کو چھوڑیں گے، اپنے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، تو انسان نہ فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، نہ وہ گمراہی سے اور ضلالت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ گمراہی اور ضلالت سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ جیسے ڈرنے کا حق ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور جدا جدا نہ ہو جائیں، فرقوں کے اندر نہ بٹ جائیں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اللہ کی نعمت یعنی دلوں میں الفت ڈالنے کو یاد رکھیں۔ ایک وقت وہ تھا جب انسان کا دشمن تھا، اور پھر یہ انسانیت اتنی جہالت کے اندر مبتلا ہو چکی تھی کہ یہ جہنم کے گھڑے کے کنارے کے اوپر آن پہنچی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ہمارے اوپر اپنا رحم، فضل، نعمت کی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کے اندر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ الفت ڈال کر جہنم کے گھڑے کے کنارے سے انسانوں کو پیچھے کھینچ لیا۔ تو ہمیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، در حقیقت یہ ایک استعارہ ہے۔ اگر کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہرائی کے اندر گر پڑے، پہاڑ کی بلندی سے کسی گہرائی کے اندر گر پڑے، تو انہیں نکالنے کے لیے اوپر سے ایک رسی پھینکی جاتی ہے، اور اس رسی کو اب جو لوگ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، وہ اس رسی کے ساتھ اوپر نکل آئیں گے اور دوسرے گھڑے میں ہی رہ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گھڑے سے نکالنے کے لیے انسانوں کے لیے ایک رسی لٹکائی ہے، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اگر ہم سب مل کر اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے تو ہم اس گھڑے سے نکل آئیں گے۔ اگر ہم اس رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے تو پھر ہم اس گھڑے کے اندر ہی رہیں گے جس گھڑے سے اللہ رب العزت انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتارا، جس کے ساتھ وحی الہی یعنی سنت رسول بھی اتاری۔ مسلمان موجودہ فرقہ بندیوں سے بھی اسی طرح نجات پا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو لاہ عمل قرار دیں اور ذاتی خیالات اور آراء کو ترک کر کے سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مشائخ اور ائمہ کے اقوال اور فتاوی کو قرآن و سنت کا درجہ دے کر گروہ بندی اختیار نہ کریں۔ یہی ایک طریقہ ہے اللہ رب العزت کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کا۔ اذ کنتم اعداء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہی نہیں بلکہ تمام عرب کفر و شرک اور باہمی عداوتوں کے اندر مبتلا تھے۔ صرف اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ ہی نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ جتنے بھی عرب تھے، اہل کفار تھے، مشرک تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر مبتلا تھے، وہ سارے کے سارے ہی باہمی عداوت اور کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اسی کو یہاں آگ کے گھڑے کے کنارے پر ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لے اور عداوت کی بجائے اللہ رب العزت اخوت پیدا کر دے۔ اور اگر اس عداوت کا اندازہ کرنا ہے کہ وہ عداوت کیا تھی اس وقت قبائل کے اندر، قبیلوں کے اندر، خاندان کے اندر، اوس اور خزرج کے درمیان، اسی طرح جو دوسرے عرب قبائل تھے ان کے درمیان کون سی عداوت تھی، تو وہ عداوت اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے اندر بیان کی ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو